ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا ہے. یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, اسکیم آنے والی, آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گا. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کا ذرا سینیریو سمجھیے, اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں, اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سینیریو کو, اس قربانی کو, اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بیان کو, اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہی ہیں, ہم گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو, کون یاد کرے گا اس قربانی کو؟ ارے سوچو تو صحیح, 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو, ہم کرتے, ہم کر پاتے ہیں؟ یا نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ, پہلے حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر حضرت ابراہیم, اور آخر میں حضرت اسماعیل. مل کر پڑھیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. آج سے 5000 سال کم و بیش, بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں پہلے, ذوالحجہ 7 اور 8 کی درمیانی رات تھی کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا, اور خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو. اب آپ بیدار ہوئے اور آپ سوچنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے یا شیطان کی طرف سے کوئی اشارہ ہے. آپ ہیزیٹیٹ تھے, آپ کنفیوز تھے, سوچ و بچار کر رہے تھے. یوم الترویہ کہا جاتا ہے 8 ذوالحجہ. ترویہ کے معنی ہے سوچ و بچار, سوچ و بچار کا دن. 8 ذوالحجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچ بچار میں رہے, اس لیے اس کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے. پھر 8 اور 9 کی رات, یعنی جس کو 9ویں رات کہتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواب دیکھا. پھر آپ کو خواب میں یہی بتایا گیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا. اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم, یہ آرڈر اللہ کی طرف سے آیا. اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے. عرفہ کے معنی ہے پہچاننا, یعنی پہچاننے کا دن. لوگ حاجی 9 ذوالحجہ کو یوم عرفات میں جاتے ہیں, ہم یوم عرفہ کہتے ہیں. ایکچولی اس نام کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن پہچان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے, ذبح کا دن. تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا, اور آپ چل پڑے ذبح کرنے کے لیے. اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ بات یاد رکھیے. اچھا, یہاں ایک شرعی مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر آج کسی کو خواب میں کوئی ایسی بات آ جائے کہ اپنا بیٹا ذبح کر دیں یا فلاں چیز قربان کر دیں یا فلاں, یعنی یاد رکھیے ہم عام انسانوں کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ایسا خواب دیکھ کر کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ گناہگار ہوگا. انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں. ہمیں خواب میں کچھ بھی دکھ جائے, کوئی بھی آ کر کہہ دے, اگر وہ حکم شریعت سے ٹکراتا ہے تو ہم خواب پر عمل نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کسی کو اس کی مرحوم والدہ خواب میں آ جائیں اور وہ خواب میں آ کر کہیں کہ بیٹا نماز پڑھو, اچھی بات ہے بھائی نماز پڑھے, صدقہ و خیرات دو, اچھی بات ہے, خواب میں آیا چلے دے دیں. ماں خواب میں آ کر یہ بولے بیٹا نماز نہ پڑھو, تو اب خواب نہیں مانیں گے. ہو سکتا ہے میں نے دیکھا کچھ تھا, سمجھا کچھ تھا. خواب میں تو ویسے بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں اٹھ کے سمجھ نہیں آ رہی تھی, کیسے ہو سکتا ہے. تو آپ بات سمجھ رہے. تو اس واقعے کے بعد کوئی شیطان ہے نا, کسی کے دماغ میں
یہ بات ڈال دے کہ جب حضرت ابراہیم کو خواب آیا تھا وہ بھی چلے بیٹا ذبح کرنے، ہم بھی چلتے ہیں. ایسا ہم انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا. یہ بات سمجھنا. اچھا اب ذرا سمجھیے گا، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں تھی اور یہ پہلی قربانی بھی نہیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اتنی قربانیاں ہیں اور ایسی قربانیاں ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے کیسے. آپ کے بیٹے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کتنی ایج میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر ہو گئی تھی 99 سال. وہ 99 سال کی عمر تک دعائیں کرتے رہے، یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ بیٹا دے دے. اور دعا کیا ہوتی تھی؟ اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اس کے معنی کیا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے اسمع، تو معنی بنے اے اللہ سن لے. اسمع مانے سن لے، اور ایل کے معنی یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پروردگار خدا، یعنی اے میرے رب، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے. یہ پکارا کرتے تھے. اور تمنا کیا تھی؟ کہ اللہ مجھے بیٹا دے. 99 ایئرز کی ایج میں جا کے بیٹا ملا. اب یہاں ایک بات سیکھنے والی ہے. حضرت ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے. خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو، اللہ کے دوست. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اگر کائنات میں کوئی سب سے عظیم ہستی ہے، سب سے بڑی ہستی اگر نبی پاک کے بعد کوئی ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اتنا بڑا مرتبہ ہے اور اللہ کے دوست بھی ہیں اور اتنی دعائیں، مگر بیٹا نہیں ملا 99 سال تک. مجھے اور آپ کو کیا سیکھنے کو ملا؟ کہ جناب اللہ سے دعا مانگنی ہے مگر رب سے ناراض نہیں ہو جانا ہے، مایوس نہیں ہو جانا ہے. اگر نہیں مل رہا تو بھی راضی رہنا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ 2 4 6 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو، ہے یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی. مکے جا کے دعا کی پھر بھی قبول نہیں ہوئی، مدینہ شریف جا کے دعا کی پھر قبول نہیں ہوئی، فلاں بزرگ سے دعا کرائی پھر قبول نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں جمعے کے خطبے کے درمیان دعا کرو، کتنے جمعوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی. اللہ سے شکوا ہے، اللہ سے ہی بھروسہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے. نہیں بھائی کچھ نہیں ہوتا، سنا ہی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی. وہ اللہ کے خلیل ہیں اور 99 سال تک دعائیں کر رہے ہیں. کون ہے میرے اور آپ کے درمیان جو 99 سال سے دعائیں کر رہا ہے؟ اب اس پہ سیکھنے کو پتہ کیا ملتا ہے ان واقعات سے؟ کہ ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا. پہلے یہ بھروسہ کر لو نا کہ اللہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا. ہم سب کی ماں سب سے زیادہ پیار ہم سے کون کرتا ہے؟ ماں کرتی ہے. ماں کے دل میں ممتا ڈالنے والا کون ہے؟ یعنی میری ماں مجھ سے پیار کرے یہ خیال اس کے دل میں ڈالنے والا کون؟ اللہ نہ ڈالتا تو ماں پوچھتی بھی نہ. ذرا آپ سوچیے، صرف ماں، انسانوں کی ماں کے دل میں رب نے نہیں ڈالا. یہ جتنے جانور ہیں ان کی ماں بھی اپنے بچوں سے ویسے ہی پیار کرتی ہے، جان دے دیتی ہے، لڑنے آ جاتی ہے، چاہے وہ بلی ہو، کتا، جو بھی جانور ہو. بچے کے لیے جانور بھی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے. کیوں؟ یہ اللہ نے خیال ڈالا. اور اگر اچھا آپ اس کی لاجک سمجھیں، اے ہائے میرے رب کی شان دیکھو. جب ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم پیدا ہوں یا جانور کے یہاں بچہ پیدا ہو، کیسا ہوتا ہے؟ نازک سا، اس کی نہ ہمت نہ طاقت نہ چلنے جیسا قابل. اگر ماں باپ بچہ پیدا کرنے کے بعد بچے سے محبت ہی نہ کریں، خیال ہی نہ کریں، تو بچہ تو مر جائے گا نا. اس کو تو خادم چاہیے. آپ اگر غور کریں نا، بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو 2 خادم چاہیے ہوتے ہیں. ایک اس کے کھانے پینے، جس کو کہیں ورزش، مالش، صفائی ستھرائی کرنے والی یہ خادمہ چاہیے بچے کو، اور ایک اس کے لیے خرچ کرنے والا بندہ بھی چاہیے. اللہ نے کیسا انتظام کیا کہ ماں بچے کی باقاعدہ خادمہ بنتی ہے. اس کی گندگی بھی صاف کر رہی ہے، اس کو روز مالش بھی کر رہی ہے، اس کو کپڑے بھی پہنا رہی ہے. وہ روئے تو ماں تکلیف میں ہے، وہ اٹھ جائے تو ماں اٹھ جائے. اس کی جسم میں اللہ نے ایسی خوراک دی کہ ماں اسے دودھ بھی پلا رہی ہے. یعنی اللہ نے کیسی ہم سب کے لیے انتظام کیا کہ اس کے دل میں ایسی چیز ڈال دی کہ وہ اپنے آرام نہیں دیکھے گی، بچے کا آرام دیکھے گی. اچھا ماں سب کچھ کرے، پیسے ہی نہ ہو ماں کے پاس، تو بچے کو کپڑے کہاں سے پلائے گی، دوائیں کہاں سے دے گی. اب باپ کے دل میں رحم ڈالا کہ باپ اپنی جیب سے اپنی خواہشات کو مارتا ہے، اپنے بچے کی خواہشات پوری کرتا ہے. کیا شاندار انتظام میرے رب نے ہم سب کی پرورش کے لیے کیا. مگر اس سارے انتظام کو کرنے والا ہے کون؟ اللہ ہے نا. وہ کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. پہلے یہ اطمینان کر لو کہ میری ماں سے کئی گنا زیادہ پیار میرا رب مجھ سے کرتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب رب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے اور وہ نہیں دے رہا ہے، میں مانگ رہا ہوں پھر بھی نہیں دے رہا ہے، میں رو رہا ہوں پھر بھی نہیں مل رہا ہے، تو پھر یقین کر لو نا یہی میرے لیے بہتر ہوگا، یہی میرے لیے اچھا ہوگا. میں نے کئی بار اپنے بیانات میں ایک ایگزامپل دی ہے سمجھانے کے لیے، آج پھر دے دیتا ہوں، شاید کسی کا دل میں اطمینان آ جائے. کئی لوگ ہوتے ہیں بیچارے پریشان ہوتے ہیں اور کنفیوز بھی رہتے ہیں، یار دعائیں مانگتے ہیں پتہ نہیں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. مثال دیتا ہوں، چلے ایک ایگزامپل. آج کل گرمی کے دن ہیں، سب کو جی چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، شربت پینے کا، کولڈ ڈرنک پینے کا. لیکن اگر آپ کے کوئی چھوٹا بچہ ہو، بھائی ہو، اس کا گلا خراب ہو جائے، فلو ہو جائے اس کا، ٹھیک ہے، نزلہ بھی ہو جائے، بخار ہو جائے، اور اب وہ رو رہا ہے کہ ابو میں نے آئس کریم کھانی،
یا ابو جی میں نے کولڈ ڈرنک پینی ہے، آپ کیا کریں گے؟ کھلائیں گے اسے؟ بتائیے نا، کولڈ ڈرنک پلائیں گے؟ اچھا وہ رو رہا ہے، نہیں نہیں میں نے پینی ہے، وہ بہت زور زور سے رو رہا ہے، آپ پلا دیں گے اسے؟ اچھا آپ کا کوئی دوست برابر میں آپ کے بیٹھا ہے، وہ کہ یار کیسے ظالم والد ہو یار، بچہ رو رہا ہے پلا دو نا اسے، آئس کریم دے دو، آئس کریم کھلا دو یا کولڈ ڈرنک پلا دو۔ آپ ایک جواب دیں گے، میں والد ہوں، مجھے پتا ہے میرے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی دوں گا بیمار ہو جائے گا، ابھی دوں گا اس کا گلا اور خراب ہو جائے گا، اس کو رونے دو، اس کو نہ دینا اس کے لیے اچھا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب ذرا دل کے کانوں سے میرا جملہ سننا، آپ والد ہیں، آپ کو پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے؟ بات اگر یہ سمجھ آ گئی نا جس دن کہ میں رو رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں تڑپ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں وہ نہیں دے رہا، اب بندہ سمجھ جائے یہی میرے لیے بہتر ہے، میرا رب بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میری ماں سے زیادہ جب چاہنے والا ہے تو ڈیسیژن بھی بہترین ہوگا نا۔ اور ایسا لکھا کتابوں میں، روایتوں میں یہ مضمون ہے، کسی کا غریب رہنا اس کے لیے اچھا ہے اور کسی کا امیر بننا اس کے ایمان کے لیے اچھا ہے، کیونکہ اگر اس کو غریب کو امیر بنا دیا جاتا تو وہ پیسے کے اندر ایسا گم ہو جاتا کہ آگے جا کے اس کا ایمان بھی برباد ہو جانا تھا۔ تو رب جانتا ہے کہ اس کا غریب رہنا بہتر ہے، کسی کو امیر بنایا اس کے لیے دنیا اور آخرت کے امیر رہنا اچھا تھا، غربت ہوتی تو کہیں یہ کفر کر لیتا، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا، یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی صحت مند رہتا ہے، کوئی بیمار رہتا ہے، کوئی خوش رہتا ہے، کوئی پریشان رہتا ہے، ارے یہ رب کے فیصلے ہیں، وہ ہم سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور بعض اوقات جب نہیں ملتا نا اور اس کے کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ واقعی کمال فیصلہ تھا، یہی میرے لیے بہتر تھا۔ بے اولاد روتے ہیں اولاد نہیں مل رہی ہے، در در جاتے ہیں دعائیں کرتے نہیں ملتی اولاد، کیا پتہ ایسی اولاد لکھی ہو اس کے نصیب میں کہ جو بڑے ہو کر ماں باپ کو مار کے گھر سے ہی نکالنا تھا۔ ہم نہیں سنتے بعض اوقات ماں باپ کہتے تو پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا، اتنا بچہ تنگ کرتا ہے، تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو سبحان اللہ، حضرت ابراہیم 99 سال تک دعا کرتے رہے، اب جب دعا ہو گئی حضرت اسماعیل مل گئے۔ اب مجھے بتاؤ جس کو 15-20 سال بعد اولاد ملے تو وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بچے کو، گود سے لگائے رکھتا ہے کہ اب تو پیر بھی زمین بنا رہے ہیں۔ مگر پہلا امتحان کیا تھا؟ اس دودھ پیتے بچے اور اس کی ماں کو ایک ایسے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جہاں کوئی آبادی نہیں ہے۔ آپ امیجن کر سکتے کہ آپ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو کسی میدان میں ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیں، اور وہ بھی وہ بچہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو، مگر اللہ کا حکم تھا آپ چھوڑ کر آ گئے۔ وہ واقعہ طویل ہے، پھر کسی دن اس کو ڈسکس کریں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح بی بی ہاجرہ جو ہے صفا مروہ کے درمیان دوڑی، کس طرح حضرت اسماعیل کے قدموں سے زمزم جاری ہوا اور پھر کس طرح مکہ آباد ہوا۔ سبحان اللہ، مگر پہلے قربانی تو سوچو کیسی تھی کہ ماں ہے، بچہ ہے، تھوڑا سا پانی اور کھانا ہے اور وہ ختم ہو گیا، اور اب کچھ نہیں ہے مگر اللہ پر بھروسہ ہے۔ اس خاندان کی قربانیاں تو سوچو۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے کعبے کی تعمیر کروائی، وہ مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی۔ سبحان اللہ، یہ کیسا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے کہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، جو مکے گئے ہیں انہیں پتا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ہم دیکھتے ہیں، اور وہ پتھر ویسے ہی سلامت ہے۔ دنیا میں کوئی پرانی سے پرانی عمارت 700 800 1000 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، گر جاتی ہے، نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، یہ پتھر کھلے آسمان تلے موجود رہا۔ علماء کہتے ہیں ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں آندھیاں دیکھی، ہزاروں موسم کی تبدیلیاں دیکھی، مگر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ اور قرآن میں رب نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لو۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ لیکن ایک امتحان نہیں تھا، اب یہ والا امتحان جو میں نے آپ کو خواب سنایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اچھا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹے کو تیار کر، حضرت اسماعیل کو تیار کیا، اور اب کمال یہ ہے کہ چلے قربان کرنے۔ جب قربان کرنے چلے تو شیطان کب یہ چاہتا کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا جناب ثواب حضرت ابراہیم کما لیں گے، تو شیطان پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آیا انسانی شکل میں۔ اے ابراہیم کہاں چلے ہیں؟ کہا بیٹے کو لے کے جا رہا ہوں۔ کہا مجھے پتا ہے آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب بیٹے کو باپ ذبح کرتا ہے؟ کہا مجھے پتا ہے آپ کو اللہ کا حکم ملا۔ آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ شیطان مردود وہاں سے جا کر حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جاتا۔ اب ماں کتنا پیار کرتی ہے بچے سے، وہ بھی بچہ وہ جو اتنی دعاؤں کے بعد ملا ہو۔ آپ کو پتا ہے حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی اس وقت؟ ایک روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق 13 سال۔ کیا عمر ہوتی ہے یہ؟ حضرت ہاجرہ کے پاس جا کر کہتا ہے اے ہاجرہ تمہیں پتا ہے تمہارے شوہر بیٹی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کیا باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟
کہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر ہم راضی ہیں. کیا گھرانہ ہے یہ. اب حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا شیطان. چھوٹی عمر ہے. کیا ہے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ میرے والد تو کہیں مجھے کسی سے ملانے لے جا رہے ہیں. تیار کروایا تھا نا. کہ نہیں تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہتے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتا ہے. ہاں اس لیے ذبح کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں رب کا حکم ہے تو پھر میں بھی راضی. یہ لوگ تھے. ہاں اب کمال یہ ہے کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ سامنے آیا نا شیطان تو فرشتوں نے کہا اس کو کنکر مارے. آپ نے ایک بار کنکر مارے, تھوڑا آگے گئے فرشتوں نے کہا پھر کنکر مارے. آپ نے پھر پتھر مارے, پھر آگے گئے پھر کنکر مارے. یہ جو آج حاجی جمرات کی رمی کرتے ہیں شیطان کو کنکر مارتے ہیں. اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنے خلیل کی وہ ادا ایسے باقی رکھی ہے کہ جب تک شیطان کو کنکر نہیں ماریں گے حاجیوں کا واجب ادا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. پتا چلا کہ رب نے اپنے پیارے کی ادا کو کیسے باقی رکھا. اچھا اب جناب کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو ایک اور کمال یہ کیا کہ اپنے بیٹے سے پھر مشورہ بھی کر لیا. اور یہ جو کانورزیشن ہے, یہ جو بات چیت ہے باپ بیٹے میں, اللہ نے اس کو قرآن میں ذکر کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے. پوچھ لیا آپ نے ڈائریکٹ. اب حضرت اسماعیل کا ذرا جواب سنیں, کیسا بیٹا ہے یہ, کیسی تربیت ہے. حضرت اسماعیل کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے والد کیجئے جس کا آپ کو حکم ہے. خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں. اللہ اکبر. اب حضرت اسماعیل نے بڑی انوکھی بات کی حضرت ابراہیم سے. کہتے بابا جان ایک کام کیجئے گا, ذرا چھری کو تیز کر دیجئے تاکہ مجھے ذبح ہوتے ہوئے تکلیف کم ہو. مجھے اچھی طرح رسیوں سے باندھ دیجئے گا تاکہ میں زیادہ ہلوں تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ کے کپڑوں پر نہ پڑ جائے. اے بابا جان مجھے سیدھا نہیں, مجھے الٹا چہرے کے بر لٹا دیجئے گا, پیشانی کے بل لٹائیے گا کیونکہ میرا چہرہ آپ کو دیکھنا نہ پڑے. اور جب مجھے ذبح کر لیں تو میرا یہ جو لباس ہے نا یہ میری ماں بی بی ہاجرہ کو دے دیجئے گا تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو جائے. آپ سوچ سکتے یہ باپ بیٹے کی کانورسیشن, یہ کیسی قربانی تھی. اور ایسے ہی ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو رسیوں سے باندھ دیا, چھری کو تیز بھی کر لیا, پیشانی کے بل بھی لٹا دیا. اور سبحان اللہ آپ کے لیے جو حکم تھا, آپ کا جو کام تھا, جو بندگی تھی آپ نے کر دی. وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے, آپ نے چھری کو پھرا دیا. مگر سبحان اللہ میرا رب چاہے تو چھری بھی کام نہ کرے نا, چھری نے کاٹا نہیں. یا یہ بات بھی سمجھنی ہے, حضرت ابراہیمی کے دو واقعات ہیں جو پھر ہمیں توکل سکھاتے ہیں. آپ وہ واقعہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے, لیکن ماشاءاللہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے ایک آگ لگائی تھی جس میں ڈالا گیا تھا. آگ کا کام کیا ہے بتاؤ نا, جلانا ہے نا. آگ نے جلایا نہیں نا. کیا ہوا, اتنی بڑی آگ تھی, آپ کو تھرو کر دیا گیا آگ میں. اور 1-2 منٹ نہیں, آپ ایک روایت کے مطابق 7 دن اور ایک روایت کے مطابق 40 دن اس آگ میں رہے, مگر آپ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا. تو پتا کیا چلا کہ آگ کا کام جلانا ہے, مگر رب چاہے تو آگ نہیں جلائے گی. چھری کا کام کاٹنا ہے, مگر میرا رب چاہے تو پھرا دے کوئی چھری, مگر چھری نے کاٹنا نہیں ہے. تو پتا یہ چلا کہ اگر آج بھی, اب یہ ہمارے لیے پھر پیغام ہے, ہم بہت ساری چیزیں کیلکولیٹر سے چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں کیلکولیشن سے چل رہے ہوتے ہیں. یار یہ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا, یوں کروں گا تو یہ ہو جائے گا, اتنی بڑی مشکل میں ہوں. یار کیلکولیشن بتاتی ہے یہ مشکل نہیں ختم ہوگی, میں یہ قرضے سے نہیں نکل سکوں گا, میں اس پرابلم سے نہیں نکل سکوں گا. ڈاکٹر کہتے ہیں بیماری ایسی ہے کہ بندہ نہیں بچے گا. ہم مایوس ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ارے میری ایک بات تو سمجھ لو, مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو, میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے, میرے رب کے لیے بڑی نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ چاہے تو آگ کو باغ بنا سکتا ہے, وہ چاہے تو چھری گلے پہ پھرا دی جائے کاٹتی نہیں ہے. ارے میرا رب چاہے تو اندھیرے کنویں سے نکال کر حضرت یوسف کو مصر کا بادشاہ بنا سکتا. ختم ہو گئی تھی نا لائف, بھائیوں نے باندھ کر کنویں میں ڈال دیا تھا, اب اور کیا بچتا ہے. مگر اللہ نے صرف کنویں سے نہیں نکالا, مصر کا بادشاہ بنایا. حضرت میرا رب چاہے دریائے نیل حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستے نکالتا ہے, اور اسی دریائے نیل میں پیچھے آنے والے فرعونیوں کو غرق بھی کر دیتا. تو اللہ پر بھروسہ رکھو نا. ہم کیوں بھروسہ توڑ دیتے ہیں, ہم کیوں مایوس ہو جاتے ہیں, لوگ خودکشی کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں, لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا. ارے حضرت آپ کو نہیں پتا پرابلم بہت بڑا ہے, یقیناً تمہارا پرابلم کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, میرے رب کی قدرت اس سے بڑی ہے, میرے رب کی نگاہ رحمت پڑنی ہے, تمہارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. بس اصل بھروسہ چاہیے.
چاہیے. علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا نا کہ اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition, ایمان وہ والا چاہیے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اب کیا ہوا؟ چھری کھرا دی, چھری نے کاٹا نہیں, اور اب اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل امین کو, اے جبریل جاؤ اور جنتی مینڈھا لے کر جاؤ. اور حضرت جبریل جنت سے مینڈھا لے کر آئے, اور جب لے کر آئے نا حضرت جبریل کی آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں, چھری ہاتھ میں ہے, آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ جبریل آسمان سے آ رہے ہیں. آپ سمجھ گئے کہ میرے امتحان کا وقت ختم ہو گیا. آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل جو نیچے لیٹے ہوئے تھے وہ بھی سمجھ گئے, جب تکبیر کی آوازیں سنی سمجھ گئے کہ امتحان پورا ہو گیا. کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن تسبیح پڑھتے ہیں نا, اس کا ذرا سینیریو سمجھیے, اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھیے. یہ کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے شروع کے الفاظ حضرت جبریل کی زبان سے نکلے ہیں, اس کے درمیان کے الفاظ حضرت ابراہیم کی آواز میں نکلے ہیں, اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل کی زبان سے نکلے ہیں. ہم تو تسبیح نارملی پڑھ لیتے ہیں, مگر اس سینیریو کو, اس قربانی کو, اس عظیم واقعے کو تو یاد کیا کرو. بلکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس بیان کو, اس واقعے کو اپنے بچوں کو سنائیں. آج ہمارے سامنے تو ہم نے اپنے قربانی کو ایک فیسٹیول بنا دیا ہے. جناب جانور آ رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہی ہیں, ہم گھما رہے ہیں, پھرا رہے ہیں, اور ذبح کے بعد جناب پھر اس کی باربیکیو پارٹیاں ہوں گی. کون بتائے گا بچوں کو, کون یاد کرے گا اس قربانی کو؟ ارے سوچو تو صحیح, 99 سال کی دعاؤں کے بعد بیٹا ملا تھا اور اس کو ذبح کرنے چلے تھے. ہمیں کہا گیا صرف جانور قربان کر دو. ذرا سوچیے اگر ہم سے کہہ دیا جائے کہ کم از کم زندگی میں ایک بار سب اپنا اپنا بچہ ذبح کرو, ہم کرتے, ہم کر پاتے ہیں؟ یہاں نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے لوگوں کے پاس, فرض حج ہو جاتا تو حج کرنے نہیں جاتے, کون قربانی دیتا؟ سوچیے کتنی آسانی ہمارے لیے. لیکن کیا ہم بھول جائیں گے اس قربانی کو؟ کیا یاد نہیں کریں گے کہ اللہ والوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی؟ اللہ ان کے صدقے ہمیں کچھ اپنے معمولات کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس تسبیح کو ذرا اس تصور میں تو پڑھیے نا کہ سبحان اللہ, پہلے حضرت جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں, اور پھر حضرت ابراہیم, اور آخر میں حضرت اسماعیل. مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ. چلے اس تسبیح کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ عید الاضحیٰ کے لیے جب آپ چلیں گے تو آپ نے اس کو بلند آواز سے پڑھنا. جب گھر سے نکلے نماز عید کے لیے تو بقرہ عید میں بلند آواز سے پڑھیں, اور عید الفطر میں اس کو پست آواز سے پڑھنا ہوتا ہے. عید کی نماز کے لیے آنے کا ایک اور سنت طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک راستے سے آئیں اور دوسرے راستے سے آپ نے واپس جانا ہے. اور سبحان اللہ, وہ تو بچہ قربان کرنے گئے تھے اور اللہ نے قربانی کیسے قبول فرمائی, مگر ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں اللہ کی مہربانی دیکھیے, اس پر ثواب کتنا بڑا عطا فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. جتنے بال ہوتے ہیں جانور پر اتنی نیکیاں ملتی ہیں. ایک اور حدیث پاک, جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی. یعنی اگر خوش دلی کے ساتھ, بوجھ سمجھ کر نہیں, یا اللہ تیرا شکر تو نے قربانی کرنے کی توفیق دی, اور اللہ کے لیے قربانی ہو, دکھاوے کے لیے نہیں. آج کل تو قربانی کو بھی جناب ایک اسٹیٹس سمبل بنا لیا گیا ہے. میں نہیں کہتا جانور اچھے قربان نہ کرے, بہترین جانور قربان کریں. اللہ نے دیا ہے, مہنگے سے مہنگا جانور قربان کرو, یا اللہ تیری مہربانی تو نے اتنا مال دیا. لیکن وہ اس لیے نہیں کہ شو آف, میں سب سے بڑے جانور لایا ہوں, میرے نام ہوگا, میرا جناب اس کے بعد اس لوگوں میں واہ واہ ہوگی. اگر یہ نیت ہے تو پھر ثواب نہیں ملتا اللہ کی رضا کے لیے. ہاں ہم پتہ ہے قربانی کے لیے ایک دعا پڑھتے ہیں, میں آگے وہ دعا بھی سناؤں گا, اس میں بھی یہی مقصد ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا, اپنی اے فاطمہ
اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ قربانی کے وقت قربانی کے پاس موجود رہنا ہے۔ اب یہاں بہت خوبصورت باتیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ قرآن ہمیں راستہ بتا رہا ہے کہ آپ کو ہیلپ چاہیے تو صبر اور نماز کے ذریعے آپ نے ہیلپ لینی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادات کی ادائیگی، گناہوں سے رکنے اور نفسانی خواہشات پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز چونکہ تمام عبادات کی اصل ہے، اہل ایمان کی معراج ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بیوٹیفل کانٹیکٹ ہے، تو اس لیے اس سے بھی مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر ہے اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، انسائٹ ہوتا ہے۔ انسائٹ اعمال میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ صبر کرنا۔ اور ظاہری عبادتوں میں، جسمانی عبادتوں میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ تو یہ دو اہم کام دیے گئے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ صبر اور نماز سے مدد ملتی کیسے ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کیا معمول تھا، اب ذرا سنیے گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کا یہی معمول تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ علیہ السلام نماز میں مشغول ہو جاتے۔ جب میں خود اس آیت کی کچھ دنوں پہلے تیاری کر رہا تھا تو بڑا ایک نیا باب آنکھوں کے سامنے کھلا کہ یقیناً جب ہم پرابلم میں آتے ہیں ہم دعا بھی کرتے ہیں، ہم لوگوں سے بھی کہتے ہیں، مگر کیا ڈائریکٹلی ہم نماز کی طرف جاتے ہیں؟ حالانکہ قرآن نے ہمیں پرابلمز کا سولوشن کیا دیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب آگے چلیں، حضرت عمر فاروق کا بھی یہی عمل تھا کہ کوئی مشکل درپیش آتی تو آپ رضی اللہ عنہ کو کبھی اسلامی فوجوں کے آنے میں تاخیر پتہ چلتی، یعنی آپ چونکہ جنگوں کے لیے فوجوں کو روانہ کرتے تھے، بہت شاندار اسٹریٹجک پلانر تھے، تو اب جب فوج گئی اور ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ فلاں ٹائم کو واپس آ جائے گی۔ اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، انٹرنیٹ تو تھا نہیں کہ لوکیشن شیئر ہو جائے گی، یہ کال آ جائے گی کہ سر ہم یہاں رکے ہوئے ہیں۔ اب ٹائم ہو جاتا اور فوج واپس نہ آتی نا، تو آپ اب اس کو کیا کرتے ہیں؟ اب پتہ تو نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، خیریت سے آ جائیں، تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ کہیں گیا ہے، اس کی خبر نہیں آ رہی، یا کوئی چیز ہماری آنی ہے ابھی تک پہنچی نہیں ہے، یا کوئی اچھی نیوز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا اس کے لیے نماز کی طرف جاتے ہیں؟ کہ نبی پاک کا ہمیشہ معمول رہا۔ حضرت عبداللہ بن محمد حنفیہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد ایک انصاری رشتہ دار کے پاس عیادت کرنے گئے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو پکارا کہ اے لڑکی، وضو کا پانی لے آؤ اور ہمارے لیے نماز میں راحت پہنچاؤ، نماز پڑھ کر میں راحت پاؤں، جلدی سے وضو کا پانی لے آؤ۔ تو کہتے ہیں ہم نے ان انصاری شخصیت کے الفاظ پہ بڑا تعجب کیا کہ نماز سے راحت کیسے ملتی ہے؟ تو میں نے کہا میں نے نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے سنا ہے، اے بلال کھڑے ہو اور ہمیں نماز کے ذریعے راحت پہنچاؤ۔ It means namaz is a relaxation for all of us. نماز is the way to solve your problem. آپ کو جب کوئی پرابلم آئے نا، آپ اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ نوافل پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھیں نماز ہیلپ کرے گی، آپ کی نماز سے آپ کے لیے راحتیں ہو جائیں گی۔ آپ کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو عشرۂ مبشرہ میں سے بھی ہیں، and he was billionaire on that time۔ سب سے امیر صحابہ میں جو نام آتے ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے نام آتے ہیں۔ آپ کا ایک بار بے ہوشی غشی طاری ہوئی، ٹھیک ہے، انکانشیس ہو گیا، تو آپ کی والدہ نے کیا کیا؟ آپ کی والدہ، لوگ سمجھے کہ آپ کی جان نکل گئی ہے، آپ کی والدہ مسجد کی طرف چل پڑی تاکہ وہاں جا کے نماز پڑھیں اور اس سے مدد حاصل کریں۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو ہوش آیا نا، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے کہا کیا مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی؟ تو کہا جی، تو کہتے ہیں بے شک میری بے ہوشی میں میرے پاس دو فرشتے آئے اور کہنے لگے تم چلتے نہیں کہ ہم تمہیں خدا کی بارگاہ میں لے جائیں اور تمہارے بارے میں فیصلے لیے جائیں؟ دوسرے فرشتے نے کہا انہیں لوٹا دو، یہ ان افراد میں سے ہے جن کے لیے ان کی ماؤں کے پیٹ میں ہی سعادت مندی لکھ دی گئی تھی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی اولاد کو جب تک چاہے گا نفع دے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ 1 مہینہ مزید زندہ رہے، اس کے بعد انتقال ہوا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کی والدہ نے نماز پڑھی، اللہ سے مدد مانگی اور آپ کو اللہ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو آج اس آیت سے دیکھیں، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم جو بیان میں آئیں تو صرف بیان نہیں سننا ہے، ہمیں اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، ہم اس ٹاپک کو لے کے اسی لیے چل رہے ہیں نا کہ میرے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے کیا بات کی ہے۔ تو آج اس آیت میں یہ لیسن مل رہا ہے کہ جب کسی پرابلم میں ہے، کلیمٹی میں ہے،
تو اللہ کی طرف جانا ہے اور نماز سے مدد چاہنی ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اچھا اب آپ دیکھیں پیارے آقا کی نماز کی کیسی عادت تھی. بادل گرجتے تھے, آندھی چلتی تھی, کسی بری خبر کی اطلاع آ رہی ہوتی تھی, نبی پاک نماز کی طرف چلے جاتے. اچھا مجھے بتائیں نماز استسقاء کیا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے, پیارے آقا نماز پڑھا رہے ہیں. سورج گہن ہو رہا ہے, نبی پاک نماز پڑھا رہا ہے. چاند گہن ہو رہا ہے, پیارے آقا نماز کی طرف. یعنی کس قدر اللہ کی طرف رجوع ہے. and whenever anything bad happen یا going to bad happen, ہونے والی لگ رہی ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے, ہمیں بھی تو خبریں آ رہی ہوتی ہے نا کہ بھائی کل بہت شدید بارش ہوگی, اللہ نہ کرے کوئی اور بری خبر ایکسپیکٹیشن ہے, آپ کو کاروبار میں کوئی ایسی خبر آنے کا ڈر ہے, یا آپ کی کوئی شپمنٹ جاری ہے, واٹ ایور آپ چاہتے ہیں ہر چیز بہتر ہو جائے. قرآن نے فارمولا دیا نا, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے ڈائریکٹلی مجھے اور آپ کو کہا ہے. تو from now onwards make your practice کہ میں نے انشاءاللہ نماز سے مدد لینی ہے. اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, اور آپ اللہ سے عرض بھی کریں کہ اللہ تو نہیں قرآن میں کہا ہے مدد لے, میں نے کھڑا ہو گیا نماز کے لیے, تو نماز سے آپ نے مدد لینی ہے. اچھا اب اس کے بعد آیت کا جو سیکنڈ پارٹ ہے کہ صبر سے بھی مدد لینی ہے. اور آگے کیا فرمایا, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صابروں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم و قدرت کے ساتھ ویسے تو ہر کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہاں صبر کرنے والوں کا خاص ذکر اس لیے ہوا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے. مگر کرنا کیا ہے, صبر کرنا ہے. اچھا اب صبر کے بارے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ صبر نارملی ہم جب بھی صبر کے بارے میں سنتے تو صبر ہم کہتے ہیں یار تکلیف آئی ہے صبر کرو, یقیناً یہ بھی صبر ہے, مگر صبر کی ایک اور قسم بھی ہے جو اس سے بھی سپیریئر ہے, جو اس سے بھی افضل ہے. اور وہ کیا ہے, گناہ کے لیے دل چاہے, حرام کے لیے دل چاہے, نفسانی خواہشات برا کام کروانا چاہ رہی ہیں اور بندہ اس پر صبر کرے. یہ صبر جو ہے نا یہ شریعت کو اور محمود ہے اور بڑا افضل ہے کہ انسان کو جی چاہے کہ فلاں گناہ کرنا ہے مگر وہ اس پر صبر کرے. اور دوسرا صبر وہی ہے جو ہم جانتے ہیں کہ کوئی مصیبت آ جائے, کوئی آفت آ جائے, کوئی ہمارا اللہ نہ کرے کسی سے لڑائی ہو جائے, ہمارے ہمیں کوئی برا بھلا کہے, ہم اسے معاف کر دیں, صبر کریں. یا جسمانی تکلیف ہے, کاروبار میں پرابلم ہے, ہم اللہ کی رضا پر راضی رہیں. تو یہ دو قسم کے صبر ہیں. اور جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے نا تو قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے اقوال سے میں اب آپ اس کے 10 فائدے بتانا چاہتا ہوں. میں کہتا جاؤں گا, آپ اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں, جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا, صبر کرنے والے کو بے حساب اجر ملے گا, صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے لوگ حسرت کریں گے. صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں. صبر کرنے والے اللہ کو محبوب ہیں. صبر آدھا ایمان ہے, صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے. اب آتے ہیں ان دونوں صبر کو تھوڑا سا ڈیفائن کرتے ہیں. ایک نفسانی خواہشات, گناہ کا جی چاہتا ہے, کیونکہ نفس ہے نا وہ تو ہر وقت موج مستی چاہتا ہے, وہ تو ہر وقت چاہتا ہے جناب بس یہ بھی کام کر لوں وہ بھی کر لوں. اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا یہ کام اللہ کو راضی کرے گا یہ رب کو ناراض کر دے گا. لیکن جو نفسانی خواہشات پر صبر کرتا ہے نا, گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ. دل چاہ رہا ہے, شیطان کہہ رہا ہے کر لے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, علاقہ بھی چینج کر لیا, شہر بھی تبدیل ہو گیا, nobody here to watch you, مگر اللہ دیکھ رہا ہے. اچھا نارملی اگر غور کریں گناہ کرتے کیوں ہیں, جتنے بھی گناہ ہے واٹ ایور لسٹ آف گناہ اٹھائیے, کوئی شراب پیتا ہے, کوئی بدکاری کرتا ہے, معاذ اللہ کوئی جوا کھیلتا ہے, کوئی جناب بے حیائی کرتا ہے, گندی چیزیں دیکھتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے, واٹ ایور, ان تمام گناہوں میں تھوڑی سی لذت ہے, ٹیسٹ. ٹھیک ہے, غیبت میں بھی ٹیسٹ ہے, بلکہ کتابوں میں آیا کہ غیبت میں شراب سے بھی زیادہ مزہ ہے, تبھی تو بندہ چھوڑتا نہیں ہے. اچھا لیکن تمام ٹیسٹ میں ایک بڑی اہم بات اب میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بزرگ نے بڑی کمال کی ون لائنر ہمیں دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں کبھی بھی لذت کے لیے گناہ مت کرنا, کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی, گناہ کا جواب اور پنشمنٹ باقی رہ جائے گی. اب آپ اس فارمولے کو سامنے رکھیں کہ جب بھی ہم گناہ کرتے ہیں فیو منٹس یا فیو آورز کی ایک انجوائمنٹ ہے, آفٹر دیٹ انجوائمنٹ ختم, مگر اس کا جواب باقی ہے, عذاب باقی ہے, اللہ نہ کرے اللہ ناراض ہوا تو پنشمنٹ باقی ہے. تو کیا فرمایا, انجوائمنٹ کے لیے گناہ مت کرنا, انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, عذاب باقی رہ جائے گا. اور اگلا سینٹنس کتنا خوبصورت ہے, فرماتے کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی مت چھوڑنا, تکلیف ختم ہو جائے گی, اجر باقی رہ جائے گا.
ہیں. اب مثال دیتا ہوں, اس کے 2-3 ایگزامپل سمجھیے. گناہ کی ایگزامپل تو آپ سمجھ گئے کہ کوئی بھی تھوڑی دیر کا گناہ کرتا ہے, لذت پاتا ہے, وہ گناہ ختم, عذاب باقی. اب نیکی میں کیا ہوتا ہے؟ فجر کے لیے اٹھنا, نیند آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, فجر پڑا, وہ اٹھنے کی تکلیف تو ختم ہو گئی نا, واپس سونا تو سو جائیے, مگر فجر کا اجر اور ثواب باقی رہ گیا. رمضان کے روزے ڈیفیکلٹ ہیں, لیکن افطار کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے, ہم کھاتے پیتے ہیں, موج کرتے ہیں, مگر ثواب باقی رہ جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کو کوئی مسجد میں بلاتا ہے, یار چلو بھائی بیان ہو رہا ہے, اجتماع ہو رہا ہے, کوئی نیکی کی بات ہو رہی ہے, نہیں یار دل نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, آدھے 1 گھنٹہ بیٹھے, پھر چلے گئے, وہ آپ کا جو ٹینشن تھا یا پریشر تھا وہ ختم ہو گیا, مگر ثواب باقی رہ گیا. تو اب اس فارمولے کو یاد رکھیے گا, جب بھی گناہ آپ کی طرف آئے نا, آپ سوچیں کتنی دیر کا فائدہ ہے. 1 گھنٹہ دوستوں کے ساتھ بیٹھوں گا, بری باتیں کروں گا, 2 گھنٹے فلم دیکھوں گا, 2-2.5-3 گھنٹے, بس اس کے بعد جواب تو باقی ہے نا, قیامت تک اللہ کو جواب دینا پڑے گا. نہیں یار مجھے انجوائمنٹ کے لیے گناہ نہیں کرنا. اور جب کوئی نیکی کا کام آئے اور آپ کو لگے یار دل نہیں چاہ رہا, مزہ نہیں آ رہا, بوریت ہوگی, چھوڑنا یار, تو بندہ سوچے کتنی دیر کی نیکی ہے, آدھے گھنٹے کی, 1 گھنٹے کی, بس 2 گھنٹے کی, اور ثواب باقی رہ جائے گا. لیٹس ڈو اٹ. اگر یہ بات سمجھ آ گئی نا آپ کو, تو انشاءاللہ دیکھیے گا گناہ سے بچنا اور نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا. تو اب کیا فرمایا قرآن نے کہ جس نے اپنے نفس کو روکا, کیا خوبصورت آیت ہے, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اب رہا وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا, تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. اور ایک اور جگہ کمال سے فرمایا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, مبارک ان کو جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا, صبر کرتے ہیں, گناہ نہیں کرتے, رک جاتے ہیں. قرآن کہتا ہے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے, اس کے لیے 2 جنتیں ہیں, 1 نہیں 2 جنتیں ہیں. سورہ رحمان کی آیت ہے. تو پتا چلا کہ نفس کو روکنا یہ آسان بھی نہیں. ہاں دل بہت چاہتا ہے, مگر یہ صبر جو ہے نا, ان اللہ مع الصابرین کا جو معراج ہے, جو ٹاپ آف دا لسٹ صبر ہے, تو یہ صبر ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور صبر کی صورت, کہ اب آپ کو کسی نے غصہ دلا دیا, برا بلا کہا, یا آپ کے مزاج کے خلاف بات ہو گئی, اب آپ نے روکنا ہے اپنے آپ. اب غصے کا اظہار نہیں کرنا, لڑائی نہیں کرنی, گالی کا جواب گالی, اینٹ کا جواب پتھر, انگریزی کا مقولہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ, جیسے کو تیسا, یہ ہماری شریعت میں نہیں سکھاتا. اچھا آج کل کسی کو کہو نا, یار آپ کیوں یار لڑائی کر رہے ہیں, بھائی میں جواب نہ دوں تو لوگ سمجھیں کمزور آدمی ہوں, مجھے اپنا روک بھی تو رکھنا ہے, میں بھی تو پتا چلے کون ہوں, اپنا بتاؤں تو صحیح کون ہوں. سچی بات پتہ کیا ہے, جو ٹٹ فار ٹیٹ کرتا ہے, گالی کا جواب گالی سے دیتا ہے نا, وہ واقعی بتا دیتا ہے وہ کون ہے, وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسا ہے, میں بھی ویسا ہی ہوں. او بھائی اچھا پھر ایک اور عجیب جملہ بڑا مشہور ہے آج کل, جناب ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, ہم بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ شریف کے ساتھ آپ شریف ہو جاتے ہیں, بدماش آتا تو آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں. جناب والا, شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے. جب بھی تو وہ غلط آدمی اچھا ہوگا نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں سن کر دعائیں دی ہیں, پتھر برسانے والوں کو بھی دعائیں دی ہیں, مگر ہم تو تیار ہی رہتے ہیں, یار میں بتاؤں گا اس کو میں کون ہوں, ایک گالی دی ہے میں اس کے ساتھ پشتوں کو گالیاں دوں گا. تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو گئے نا جناب. حدیث پاک کیا ہے, who is more stronger, who is more powerful. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بہادر وہ نہیں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, بہادر وہ نہیں جو پہلوان اور دوسرے کو پچھاڑ دے, بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اصل بہادری یہ ہے. تو اگر آپ نے واقعی صبر سے مدد لینی ہے, ان اللہ مع الصابرین کا مجدہ لینا ہے, تو بدلے نہیں لینا ہے, معاف کرنا ہے. ذرا مل کر میرے ساتھ شب قدر کی دعا دہرائیے گا, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. What is the meaning? اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اللہ مجھے بھی معاف کر. ہم کیا کہہ رہے ہیں, اللہ سے اللہ مجھے معاف کر دے, میرے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے. مگر there is a question, آپ نے معاف کر دیا سب کو؟ بندہ کہتا نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, میں تو موقع کی تلاش میں, بس موقع ملے پھر بتاؤں گا میں کون ہوں. ہاتھ میں آ نہیں رہا بندہ, ٹرائی کر رہا ہوں کسی جگہ آ جائے, بس کوئی اس کے پیسے ویسے آ جائے, کوئی اس کا معاملہ میرے پاس آ جائے, بس پھر دیکھو کیا کرتا ہوں. بیٹھے اس انتظار میں بیٹھے بہت سارے لوگ, مان لے یار, یعنی دشمنیاں پالی ہوئی ہیں, رشتہ داریاں کاٹی ہوئی ہیں, دوستوں کے پاس جا نہیں رہے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی ہے, ایک سوری کے لیے بیوی گھر بیٹھی ہے, وہ کہتی شوہر سوری کہتے تو میں آ جاؤں گی, شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگ لے تو میں لے آؤں گا. ارے بھائی کوئی بھی آگے بڑھ کے معافی کر لو بھائی, اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہو, بندوں کو معاف کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. مجھے خود بتائے نا یہ کیسی دعا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا, یہ بنتی ہے دعا؟ اللہ سے پتہ کیا کہیں, اللہ میں نے بندہ ہو کر تیرے سارے بندوں کو معاف کر دیا ہے, تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے نا.
اللہ تو بھی مجھے معاف کر. Look at the way to talk. یہ مزہ ہے نا بات کرنے کا, پھر دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا آپ کو. تو دشمنیاں نہ رکھیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کریں. ایک حدیث سن لیجئے, لرزا دیتی ہے, ڈرا دیتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. حدیث کا خلاصہ ہے. اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. اب بتائیے, ہم معاف کرتے ہیں, ہم رحم کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اللہ ہم پر رحم کرے, ہم کسی پر رحم نہ کریں. نہیں ہوگا رحم, پہلے اپنے اندر تو لائیے یہ باتیں. اب ایک آیت سنیے گا, اس کے تحت ایک واقعہ, اور پھر میں بیان کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن میں رب فرماتا ہے جو خوشحالی اور تنگدستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ غریب اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے. امیر تو خرچ کرتا ہے نارملی, غریب خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں. ہمارے قبلہ مفتی قاسم صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں پوری دنیا کے امیروں کا سروے کر لینا, ان کی جو پیسے بڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں, مدد کر رہے ہوتے ہیں. وہ مدد اور وہ نیکی ان کے پیسے بڑھا رہی ہوتی ہے. اور پوری دنیا کے غریبوں کا سروے کریں تو ان میں سے بڑی تعداد وہ جو خرچ ہی نہیں کرتی اللہ کی راہ میں. کہتے ہیں ہم کیا خرچ کریں, ہم تو غریب ہیں, ہم پر لوگ خرچ کریں. میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں اور یہ قرآن سے دے رہا ہوں. جو تنگی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, جو خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں. آپ تنگی میں آپ روپیہ خرچ کریں, یہ نہیں کہتے آپ 10,000 روپے خرچ کریں, جتنی آپ کی حیثیت. یہ کاروبار ہے, آپ 1 روپیہ دیں گے اور آئے گا, آپ 10 روپے دیں گے اور آپ کسی نہ کسی نیکی کے کام میں خرچ کرتے رہیں, آپ غربت سے باہر آ جائیں گے. If you want to take out yourself from that problem, آپ آئے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں. قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اگلا پارٹ کتنا خوبصورت ہے, فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. فرمایا اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. انعام کیا ہے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے. اور پھر ہاں زندگی میں کلیمٹیز, پرابلم, بیماریاں, مشکلیں, قرآن خود کہتا ہے کہ من قریب تمہیں آزمائیں گے. کبھی بیماری آئے گی, کبھی بھوک آئے گی, کبھی مال کم ہو جائیں گے, کبھی ڈسٹربنس آئے گی, خوف آ جائے گا. تو بی ریڈی فار دیٹ, صبر کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اس آیت پر عمل کرنے والے بن جائیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. یہاں ایک میں عقیدے کی بات بھی کلیریفائی کر دوں. کچھ لوگوں کو بعض اوقات کنفیوژن ہوتی ہے, وہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر اور نماز خدا ہے؟ بتائیے, نہیں ہے نا, اللہ تو نہیں ہے. ہم صبر اور نماز کی عبادت تو نہیں کرتے. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو, تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کا درس تو ہمیں قرآن دے رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے سوا کسی چیز سے یا کسی شخصیت سے مدد لینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. اگر آج کے دور میں کوئی اللہ کے نبی سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا, یا بھر دو جولی میری یا رسول اللہ, تو یہاں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں یہ نیت نہیں ہے کہ ان کو خدا مان رہے ہیں, یا یہ بھی نیت نہیں ہے. ایک بات ایک عقیدہ کلیئر کر دیتا ہوں, پوری دنیا میں عاشقان رسول کا یہی عقیدہ ہے کہ کوئی نبی, کوئی صحابی, کوئی ولی اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. وہ سب رب کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو اللہ کا ہے وہ اس کا اپنا ہے. ہاں اللہ نے اپنے مخصوص بندوں کو کچھ عطائیں کی ہوئی ہیں, کچھ پاورز دیے ہوئے ہیں, وہ اللہ کی عطا سے اگر کسی کو تقسیم کرتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے. دنیاوی طور پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی باس ہوتا ہے اپنے کسی مینیجر کو پاور آف اٹارنی دے دیتا ہے کہ تمہارے پاس اس پراپرٹی کا پاور ہے, تمہارے پاس فلاں چیز کا پاور ہے. وہ اس پاور کے بہاف پر وہ کام کر دیتا ہے, مگر کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہی از دا اونر. ایکچولی ہی ہیو اٹارنی, ہی ہیو پاور آف اٹارنی. بالکل ہمارا بھی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو, اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں, اور جب وہ ان اختیارات پر عمل کرتے ہیں تو ایکچولی وہ اللہ ہی کی عطا ہے. ہاں دنیا میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخصیت یا کوئی بزرگ یا کوئی اللہ والے اپنی طرف سے دیتے ہیں, رب کا اس میں کوئی دخل نہیں, تو یہ شرک ہے, یہ بات درست نہیں ہے. ہمارا سب کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں اگر کسی ولی, نبی, صحابی کے پاس ہے وہ رب کا دیا ہوا ہے, رب کی عطا ہے, رب ان کو دیتا ہے, رب کو کوئی نہیں دیتا. رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا ہے. تو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے قرآن پاک کی اس آیت سے. اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں رب کریم